بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الحفیظ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ الحفیظ حفاظت کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا، اس سے ملتا جلتا ایک نام بھی ہے الحافظ۔ اس کا مطلب بھی ہے حفاظت کرنے والا، نگہبان۔ ہر انسان اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو اور جو بھی چیزیں اس سے متعلق ہیں ان کی حفاظت ہو تاکہ وہ پرامن زندگی بسر کر سکے، اور اسی لیے انسان اپنے طور پر بھرپور کوشش بھی کرتا رہتا ہے اور ہر طرح کے خطرات سے خود کو محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، اور نہ یہ کہ صرف ہماری بلکہ اس پلینٹ پہ پائے جانے والی باقی تمام مخلوق کی بھی، نہ کہ اس زمین پر پائے جانے والی مخلوق کی بلکہ آسمانوں کی، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، ہر ایک کی حفاظت اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمین باقی مخلوقات کی حفاظت کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر پوری نظر رکھتا ہے۔ ہر چیز کا اس کو خوب علم ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کی حفاظت وہ خود کر رہا ہے، جیسا کہ سورۃ سبا میں فرمایا، اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ، نگہبان، حفاظت کرنے والا ہے، پوری طرح ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی حفاظت میں ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی کرسی آسمان و زمین میں سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ ہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ان کا مالک، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانے سے انسان کے اندر کے خوف دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن ایک خاص حفاظت بھی ہوتی ہے، اور وہ خاص حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی کرتا ہے، اور انہیں ایمان سے کفر کی طرف جانے سے بچاتا ہے، اسی طرح ان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ غلط کام کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ جب ایک عورت نے ان کو برائی کی دعوت دی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہو، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اس برائی کی قباہت ڈالی اور انہیں اس طرف مائل ہونے سے بچا لیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو مشکل میں پڑ جاتے۔ گویا اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے کچھ ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتے۔ کچھ چیزیں ہماری حفاظت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہیں جن کی ہمارے سامنے بھی نہیں ہے، یعنی انسین طریقوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان کے اندر برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایسے میں انسان مختلف طرح کی جو برائیوں سے بچتا ہے، انسان کے نفس کے بھی دھوکے ہوتے ہیں۔ انسان بعض اوقات اپنے نفس کے ہاتھوں ہارنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی جو واقعی سچے دل سے پورے اخلاص سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے وفادار تابعدار بندے بنے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان کی چالوں سے بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ شیطان مختلف طرح کے دھوکے کے ساتھ اور مختلف طرح کی چالیں چل کر انسان کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے۔ کبھی اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کسی برائی کو اس کے لیے بہت آسان کر دیتا ہے، اس کو خوشنما بنا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے ان چالوں کو ناکام کر دیتا ہے۔
شیطان کا ان لوگوں پر بس نہیں چلتا، کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے اس کی بات نہ مان کر۔ اس نے قسم کھا کے کہا تھا، میں انسان کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور کثیر تعداد کو اپنے ساتھ ملا لوں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسے بتا دیا کہ میرے بندے پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور وہ تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے۔ یعنی شیطان جب دائیں طرف سے آتا ہے تو ناکام ہوتا ہے، پھر وہ بائیں سے آتا ہے تو اس کو دھتکار دیتا ہے، سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے آتا ہے، وہ جس طرف سے بھی آتا ہے، وہ جیسی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان اس کی باتوں میں نہیں آتا اور وہ اس کو ہرا دیتا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے لیے حفاظت کا باعث ہوتا ہے۔ آیت الکرسی تو ہے ہی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے انسان شیطان کے شر سے خاص طور پر محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہ لے کر آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جاننے کے بعد انسان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ ان دعاؤں کا بطور خاص انتظام کرے جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، جس میں صبح شام کی دعائیں، رات کو سوتے ہوئے کی دعائیں اور دیگر مواقع کی بھی دعائیں ہیں۔ پھر ہر چیز کے شر سے پناہ مانگے، جس میں خود ان کا اپنا نفس، اپنی ذات، شیطان، دیگر انسان اور باقی مخلوقات ہیں، اور خصوصاً اپنے اچھے خاتمے کی دعا مانگے، بری موت سے حفاظت کے لیے دعا کرے، بری بیماریوں سے حفاظت کی دعا کرے، اپنے نفس کے شر سے بچنے کی حفاظت کی دعا کرے، اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرے، اور انسان اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار رہے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا۔